السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچ اینڈ اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچ اینڈ اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ کہانی ہمارے ایک یوٹیوب فین نے بھیجی ہے اور وہ لکھتے ہیں، میرا نام سلیم ہے، میرا تعلق منسہرہ سے ہے۔ میں اپنے گھر والوں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے میرے گھر والے میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت ضدی ہو گیا تھا۔ مانو اگر کوئی میرا کہنا نہ مانتا تو مجھے بہت غصہ آتا تھا اور میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، مانو میرے اوپر کوئی جن سوار ہو گیا ہو۔ میرے دادا دادی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور مجھے ضدی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے میرے سارے گھر والے پچھتاتے تھے۔ جب میرے دادا دادی کا انتقال ہو گیا تو مجھ پہ میرے امی ابو سختی کرنے لگے تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ میں ایک بار گھر چھوڑ کر بھی بھاگ گیا تھا، پر ایک دن گھر نہ آکے مجھے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ گھر پر پڑی تھوڑی ڈانٹ باہر کی ضلالت سے بہتر تھی۔ پر جب اگلے دن میں واپس گھر آیا تو گھر والوں نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے پیار دینا شروع کر دیا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ اگر گھر والوں سے اپنی بات منوانے کا ایک یہی طریقہ ہے۔ اب جب بھی کوئی میری بات نہیں مانتا تھا میں گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی دیتا تھا اور کبھی کبھی تو گھر سے بھاگ بھی جایا کرتا تھا۔ پھر جب میں اگلے دن گھر آتا تو وہی عزت افزائی، ماں کا پیار ملتا اور ابو میری بات سمجھتے۔ میں رات گزارنے کے لیے گھر کے پاس والی مسجد میں سویا کرتا تھا، پر وہاں میں اس وقت جاتا تھا جب میرے ابو مجھے ڈھونڈ کر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہی ہوا، میں ابو کا انتظار کرتا رہا کہ وہ مجھے ڈھونڈ کر چلے جائیں تو میں مسجد میں چلا جاؤں، پر رات کے 10 بج چکے تھے، ابو مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے تھے اور جب میں مسجد کی طرف آیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب رات کہاں پر گزاروں گا۔ خیر، میں ایسے ہی گلیوں میں گھومتا رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کسی طرح رات کٹ جائے، پر نیند بھی بہت آ رہی تھی اور رات ٹھیک کہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں تھک کر ایک دکان کے باہر جا کے بیٹھ گیا۔ سارا علاقہ سنسان تھا، پر مجھے دور کھڑا ہوا خالی پوشک میں ایک شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ میری طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی مشکوک شخص ہے، تو میں آرام سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ کچھ قدم آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ شاید چلا گیا ہے۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں کچھ آگے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر سے تھوڑا ہی دور کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش و آواز اڑ گئے، مانو پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ میں دل میں توبہ کرنے لگا اور اپنے آپ میں ہی سوچنے لگا کہ شاید یہ کوئی بلا ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی ہے، کیونکہ میرے گھر کی طرف وہی راستہ آتا تھا جس سے میں چل کے آیا تھا، تو یہ مجھ سے پہلے وہاں کیسے پہنچا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے گھر کے دروازے پر دیکھا تو میرے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے صبح کی بات یاد آ گئی۔ میں اسی بات پر تو گھر سے بھاگا تھا کیونکہ مجھے میری خالہ کے گھر نہیں جانا تھا۔ کیا کروں؟ میں نے گھر والوں کی بات کیوں نہیں مانی؟ خود کو کوستا رہا۔ پھر میں پیچھے کی طرف بھاگا اور روڈ کی طرف جانے لگا۔
کسی طرح کوئی راستے میں مل جائے میری مدد کر لے، پر رات کے اس پہر کوئی باہر نہ تھا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں زور سے گرا۔ جیسے ہی میں گرا وہ میرے سینے پر بیٹھا تھا اور میرا گلا دبا رہا تھا، اور میں بس یہی بولتا جا رہا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کیا یہ میرا خواب تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا تھا۔ کچھ دیر بعد امی کمرے میں آئیں تو مجھ سے پوچھا کہ ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں۔ میں اپنی امی سے گلے لگ کے رونے لگا اور توبہ کر کے کہا، آئندہ میں کبھی آپ کو ایسے تنگ نہیں کروں گا۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو بالکل چینج کر لیا، اور اب میرے امی ابو کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد ہوں۔